اس کلام پاک کے رعب کے مارے وہ اپنی کرسی سے اٹھ جاتا ہے، روتے روتے اس کی داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے رسول نے جو دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے جو ان پہ نازل ہوا ہے، اگر تم میں سے کسی کے پاس وہ کلام کے کچھ آیات ہے تو مجھے پڑھ کر کے سنا دو۔ عزیزان گرامی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے امیر بنا کر بھیجا۔ جب کسی کا بنا دیتے ہیں تو اللہ توفیق دیتا ہے۔ حضرت جعفر کے پاس قرآن کی کئی آیات تھی، اس میں سورہ مریم کی آیات تھی۔ سورہ مریم کا ایک رکوع انہوں نے تلاوت کی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت میں اتنا درد تھا کہ ایک آیت پڑھ رہے تھے، درباریوں پر یہ اثر ہو رہا تھا کہ ان کے اٹھے ہوئے چہرے جھکنے لگے، ان کے ٹھہرے ہوئے تنے ہوئے بازو ڈھلنے لگے، ان کے دل کے اندر گدگداہٹ محسوس ہوئی، اور وہ اثر ان کے آنکھوں تک آیا۔ دربار میں موجود اتنے عیسائی علماء تھے، ان کے سامنے ان کی کتاب بائبل کھلی پڑی تھی، وہ اس کو دیکھے بغیر آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور بادشاہ جو نجاشی جو اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کلام پاک کے رعب کے مارے وہ اپنی کرسی سے اٹھ جاتا ہے، روتے روتے اس کی داڑھی تر ہو جاتی۔ اللہ اکبر، کلام پاک کا رعب۔ کوئی مسلمانوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، کوئی حفاظ علماء کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، پورے ماحول پہ سناٹا قرآن پاک کا۔ اور اس میں کیا آیات ہے؟ اس میں حضرت یحییٰ کا ذکر، ان کی پیدائش کا ذکر، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ کا ذکر، ان کی پیدائش کا ذکر۔ اللہ نے پہلے ہی آیات نازل کی، ان سے کنیکٹ ہو رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا، فوراً وہ اٹھ کر ٹھہر گئے اور ان لوگوں کو کہنے لگے کہ نہیں، یہ دین لے کر آئے ہیں، اس دین کے لیے میری سرزمین تیار ہے، میں ان کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ آرام سے اطمینان سے یہاں رہیں، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ دربار اس دن کا ختم ہو گیا، یہ پریشان ہو گئے، پوری ان کے تحفے تحائف، پوری کاریگری اکارت گئی، لیکن بے چینی ختم نہیں ہوئی۔ جا کر کے سوئے نہیں رات تمام، کہا کہ پھر ایک کوشش کر لیں گے۔ دوسرے دن بادشاہ کے پاس پھر آئے، عیسائی بادشاہ، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کے بیٹے مانتے، اور مسلمان اللہ کے بیٹے نہیں مانتے، اللہ کے رسول مانتے، اللہ کے کلمہ مانتے، کلیمت اللہ مانتے ہیں، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں مانتے۔ روح اللہ، کلیمت اللہ ہم کہیں گے، لیکن بیٹے نہیں مانتے۔ انہوں نے اس چیز کو اٹھا لیا اور بادشاہ سے کہنے لگے، وزراء اعظم ان کے جو تھے ان سے کہنے لگے کہ بادشاہ سے کہنا کہ کل دربار میں بلا کر ان سے یہ تو سن لیا، حضرت عیسیٰ کے متعلق ان کا عقیدہ پوچھئے۔ مسلمانوں کو پھر بلایا گیا، یہ لوگ پھر فکر مند ہو گئے کہ بھئی اب پھر کیا ہے، لیکن پھر معاہدہ یہ کیا کہ جو سچا عقیدہ ہے۔ آپ سوچئے، بعض مرتبہ آج کے حالات میں عرض کر رہا ہوں، بادشاہ جتنا سخت ہے، طاقتور آدمی سامنے ہے تو ہم اپنے تعلیمات کو کمپرومائز کر کر، نرم کر کر پیش کر رہے ہیں، کمپرومائزنگ موڈ میں ہیں، لیکن جو آپ کے بنیادی عقیدے ہیں، آپ نتیجے کی فکر کیے بغیر نرم انداز میں بیان کر دینی چاہیے۔ پتہ نہیں سامنے والا وہی سننے کے لیے مشتاق ہوگا۔ آپ کمپرومائزنگ موڈ میں آئیں گے تو آپ کا بھی نقصان، پورے دین کا نقصان۔ وہ واپس گئے، بڑا باریک سوال تھا کہ بتاؤ عیسیٰ کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے، تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمارا عقیدہ واضح ہے
کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، کلیمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، اللہ نے ان پہ وحی فرمائی ہے اور وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ہمارے نبی ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، جیسے ہی یہ کہنا تھا، نجاشی بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا، اس نے کہا یہ لوگ سمجھے کہ یہ عقیدہ تو ان کا نہیں ہے، لہٰذا وہ غصہ ہوگا۔ نجاشی بادشاہ نے کہا ان ھذا والذی جاء بہ عیسیٰ عز وجل لیخرجن من مشکات واحدۃ۔ اس کے بعد نجاشی نے جو کہا وہ یہ کہا کہ میں اور ہم لوگ اور بائبل اور عیسائیوں کی جو کتاب ہے اس میں حضرت عیسیٰ کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل یہی عقیدہ ہے۔ کھجور کی گٹلی پہ جو چھلکا آتا ہے گٹلی پر، اتنے چھلکے کے برابر بھی حضرت عیسیٰ کا عقیدہ جو ہمارا ہے اس سے خلاف انہوں نے نہیں بیان کیا۔ ریل عقیدہ حضرت عیسیٰ کا ہمارا بھی یہی ہے، لہٰذا وہاں سے بات آئی اور گئی، یہ لوگ ویسے ہی نامراد واپس ہوئے۔